السلام علیکم ویورز. شوکت صاحب ہیں کراچی سے. وہ کہتے ہیں جی کہ آزادی کے نام پہ عوام کو غلام بنایا جاتا ہے، مگر چند قبیلے اور ان کی اولادیں ملک پہ حکومت کر رہے ہیں. اگر یہ چند قبیلے اور ان کی اولادیں اس ملک پر حکومت کریں گی تو نیا انداز فکر اور صحیح معنوں میں عوام کی پارٹیسپیشن کہاں سے آئے گی؟ تو کیا یہ واقعی جمہوریت کی عکاسی ہو رہی ہے اس ملک میں؟ کیونکہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ باپ وزیر اعظم بیٹا وزیر اعلیٰ. شوکت صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ملک 74 سال کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں کھڑا ہے ایک بیابان میں، ایک لاوارث مسافر کی طرح. یہی وجوہات ہے. پہلے کیا ہوتا رہا ہے؟ بڑا بھائی وزیر اعظم ہے، چھوٹا بھائی وزیر اعلیٰ ہے، اب یہ ہے. میں نے تو کہا ہے باقی عہدے بھی بانٹ دو، بتھیرے رشتے دار ہیں تمہارے ادھر ادھر کر کے، بلکہ وہ آئین شائن کی ایسی کی تیسی سند سند بھی کسی کے حوالے کرو، کے پی پی ایم کو اپنا کرو. یہ بنیادی طور پہ دیکھیں، آپ جو بات کر رہے ہیں، یہ مجھے 31 سال ہو گئے ہیں یہ جنگ لڑتے ہوئے کہ ایک ایسی جمہوریت ہے جس میں جمہور ذلیل ہو رہے ہیں. جمہور کہتے ہیں عوام کو، جس میں جمہور کی یعنی عوام کی نمائندگی نہیں ہے. یہ بد نسلی، بد شکلی، آدم خور جمہوریت ہے. میری ایک اور کتاب آ رہی ہے، بی بی بابو اور بے بس عوام. اس میں آپ کو کلیکشن ہوگا وہ میرے کوئی 25 سال 30 سال پلس ہو گئے مجھے کالم لکھتے ہوئے. تو مجھے تو منو بھائی بھی پیار سے میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے، بزرگ تھے میرے، وہ مجھے اناقص کہا کرتے تھے، تم انارکی پھیلانا چاہ رہے ہو. میں نے کہا تو اس میری طرف سے کچھ بھی پھیل جائے، یہ جو لعنت ہے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے. کوئی شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں. اس کو جمہوریت کہتے ہوئے اٹس اے کلب. کوئی مطلب ونس ان بلو مون، ون ان ملین بندہ کوئی ہے جو عوام کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. اچھا، وہ ہوتا کیا ہے؟ جب تک عوام وہاں نہیں ہوتے اکثریت میں، تو اگر کوئی 1 2 4 دانے ٹوٹے پجے چلے بھی گئے، وہ بھی انہی کے رنگ میں رگے جائیں گے. 20 بار میں یہ کہہ چکا ہوں، اب تو مجھے باتیں دہراتے ہوئے بھی شرم آنے لگی ہے کہ بھائی ہمارے جو لو مڈل کلاس کے جو بچے ہیں کیا نہیں کر لیتے اپر مڈل کلاس. ابھی ریسنٹلی ہماری ایک کرسچن بچی بلوچستان میں وہ اے سی ہوئی ہے، کئی سارے بہن بھائی تھے، ایک کمرے کا کوارٹر تھا، باپ ڈرائیور تھا. تو یہ بچے جج بن جاتے ہیں، جرنیل بن جاتے ہیں، بڑے بڑے آرٹسٹ بن جاتے ہیں، رائٹرز بن جاتے ہیں، جرنلسٹ بن جاتے ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، یو نیم اٹ، بڑے سے بڑا پلیئر. انہوں نے دیا کیا ہے؟ یہ جو چند مخصوص طبقات ہیں، ان منوسوں نے بیسیکلی آج تک سوائے ایوانوں کا، سو کالڈ معزز ایوانوں کے پیٹ بھرنے کے، یہ مٹیریل سپلائی کرنے کے علاوہ انہوں نے اور کیا؟ انہوں نے کوئی بڑا کریکٹر پیدا کیا ہو؟ یہ فیوڈل اور یہ جو ایک خاص ٹائپ ہیں لوگ، کچھ بھی نہیں، نالائق لوگ ہیں. لیکن قانون سازی اور قانون سازی خاک کرنی ہے. آئین آئین کرتے رہتے ہیں، بائیں بائیں بائیں. بھونکنے والی بات ہے. یہ کیا آئین ہے؟ چند ان شکوں کا ذکر ہوتا ہے آئین کے حوالے سے جو ان لوگوں کا کنسرن ہے. جہاں عام آدمی کے بنیادی حقوق کا، عزت کا، اس کی عزت نفس کا، اس کی بنیادی ضروریات زندگی کا، اس کے بچوں کی تعلیم کا، اس کے بوڑھے ماں باپ کے علاج، تو اس کا تو ایشو ہی کوئی نہیں. اور یہ عام آدمی کو وہ کچھ بھی دینے پہ تیار نہیں ہیں جن پہ لاگت نہیں آتی. آپ یہ تو اہم ہی ایک پروپیگنڈا ہے نا، فضول بات ہے. ووٹ کو عزت دو، وہ ووٹر کو عزت دو. ووٹر تو پناہ مانگتا ہے، وہ ان کنٹٹوں کے وہ سہارے لیتا ہے. پھر ان کے جو تحفے ان کی طرف سے دیے گئے ہوتے ہیں، پھر ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کے جلسوں پہ جاتے ہیں، ان کی رونق بڑھاتے ہیں. کچھ بھی نہیں اپنا ان کا. تو بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا انجام بھی تو سامنے ہے نا. 74 سال کے بعد یہ ملک کہاں ہے؟ جو بنگالی بھائی آپ کو چھوڑ گئے، سکوت ڈھاکہ جسے کہتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی.
ڈھاکہ اللہ آباد رکھے، مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمان ملک ہے، تو سکوت کس بات کا؟ وہ ہر اعتبار سے ہمیں لینتھوں سے پیچھے چھوڑ گئے ہیں، لیکن